زینت پرسا کے لیے اگر مزاج محلہ پہ ناگوار میں گزرے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. آپ بیٹھے رہے آپ سے نہیں کر رہا. آج سیدوں کا کچھ رہ نہیں گیا. کربلا میں 72 لاشیں بکھرے پڑے. گریبان کے بٹن کھول دیں آستینیں پلٹ دیں اور ایک دفعہ مل کے کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک دفعہ نہیں بار بار کہیں اِنَّا لِلَّهِ. 72 لاشیں کربلا میں بکھرے پڑے. کبھی حسین عباس کے بازو اٹھا رہے ہیں, کبھی علی اکبر کو اٹھا کے لا رہا ہے بوڑھا باپ 18 سال کے جوان بیٹے کو, کبھی اونو محمد کو, کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے. تھک گئے ہیں حسین اٹھا اٹھا کے لاشیں. تو عزادارو محشر کا میدان ہوگا. مخدومہ دارین, شہزادی کونین, امر امکا کی مالکن بطول, دختر رسول میدان معاشر میں آئیں گی. دائیں ہاتھ پر بلا تشبیہ مولا کائنات کا 19 رمضان کو ضربت سے کٹا ہوا امامہ ہوگا. دائیں کندھے پر امام حسن کو زہر آلود کرتا ہوگا جس میں تیروں کے نشان بھی تھے. یہ پہلا جنازہ ہے خاندان رسالت میں, بلکہ کیوں نہ کہہ دو دنیا میں کوئی جنازہ ایک دفعہ گھر سے گیا پھر واپس نہیں آیا. سید اللہ جانے کتنے غریب ہو گئے تھے. اور دوسرے کندھے پر سرکار حسین علیہ السلام کا وہ خون آلود کرتا جس میں تیروں کے, تلواروں کے, نیزوں کے, بھالوں کے ہزاروں زخم تھے. وہ کندھے پہ ہوگا. اور ایک 4 سال کی بطول حسین کی لاڈلی بائیں ہاتھ کے ساتھ ہوگی. اللہ کے دربار میں آ کے بطول کہیں گی پالنے والے اس شمر سے مجھے پوچھ کے دے کہ اس نے میری سکینہ کو تماچے کیوں مارے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس ملعون سے پوچھ کے دے کہ اس نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے کیوں ذبح کیا ہے. آواز قدرت آئی, شہزادی آج آپ کا بابا شافی معاشر ہے, آج سارا اختیار میری طرف سے آپ کے ہاتھوں میں ہے, آپ خود کیوں نہیں پوچھ لیتی. ماتم کرنے کے لیے جملہ کافی ہے قبر تک بھی. شہزادی کہتی ہے پالنے والے ایک تو میں مستور ہوں, دوسرا کوئی ماں بیٹے کے قاتل سے بات نہیں کر سکتی. اور میں قربان جاؤں زہرا کی بیٹی پر, کربلا سے لے کر شام تک, شمر سے علی اکبر کے قاتل سے اونو محمد کے قاتل زینب عالیہ کے ساتھ ساتھ رہے. عزادارو روتے بھی آؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس پڑھتے پڑھتے فرمایا کہ جو مومن روتا ہے نا ہماری جد کو, اس کو حسین کی اور میری دعا لگ رہی ہوتی ہے, ورنہ وہ نہیں رو سکتا. کوئی کون کسی کو روتا ہے. تو زیادہ ایک مومن بیٹھا رو رہا تھا, اس طرح شرما کے نہ رویا کرو, سیدوں کا رائے کوئی نہیں گیا. ایک مومن رو رہا تھا تو امام فرماتے ہیں کہ تو رو نہیں رہا. اسے کہا مولا آپ دیکھ رہے ہیں رو رہا. امام فرماتے ہیں اس طرح نہ میرے جد مظلوم کو رویا کرو.
حسین کو رونا اس طرح نہ رویا کرو. کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس طرح رو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر آ کے روتی ہے. یہی حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی زندگیاں دراز ہوں. تو حسین کا ماتم اربع عناصر پر ہو رہا ہے. زمین پر حسین کا ماتم ہوتا ہے, آپ صفحے میں ماتم بچھاتے ہیں. فضا میں امام حسین کے نوحے بکھرتے ہیں, ماتم کی صدائیں بلند ہوتی. آگ پر ماتم ہوتا ہے, پانی کی سبیلیں لگتی ہیں حسین کے لیے. اربع عناصر پہ حکومت ہے حسین کی, اور ماتم کے بھی مدارج ہیں. یہ جو آپ سینے پہ ماتم کرتے ہیں نا, یہ علی اکبر کے حصے کی برچھی کا ماتم ہے, اور میں کس طرح پڑھوں اس سے آگے. اور یہ جو آپ زنجیریں قبر پہ مارتے ہیں, یہ سجاد کے تازیانوں کا ماتم ہے. اور عزادارو, یہ جو سر پہ کماں لگائی جاتی ہے کربلا میں اور باقی جگہوں پر, یہ شہزادے زینب سلام اللہ صلوات اللہ علیہ جب دارالعمارہ کے سامنے آئی تھی اور امام حسین کے سر سامنے آیا تھا, بہن نے چوب محمل سے سر کو مارا تھا اور خون کا فوارہ نکلا تھا. یہ سر پہ کماں زنی سنت میں ہوتی ہے. اور اگلے جملے پتہ نہیں میں نے کہنے کیسے ہیں, آپ رونے والے مومنوں آپ نے سننے کیسے ہیں. یہ جو منہ پہ ماتم ہوتا ہے نا, یہ جو منہ پہ ماتم سکینہ کے تماچوں کا ماتم ہے. یہ ایک دفعہ ہر بندہ کہے ہائے حسین. عزادارو, مظلوم کربلا علی اصغر کو دفنا کے در خیمہ پر آئے ہیں. ابھی میں حیدر مہدی صاحب قبلہ وہاں تشریف تھے حسینیہ میں, زینبی خاتون جنت امام بارگاہ میں بھی امام حسین کی شہادت پڑھ کر آیا ہوں. پھر ان جملوں کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک ہمارے پاکستان میں علامہ ہوئے, علامہ ناصر عباس شہید. ان کے ایک استاد تھے علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب. وہ اکثر کہا کرتے تھے, ان سے کہا جاتا تھا کہ حسین کی شہادت پڑھیں, تو کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا. بڑے اصرار کے بعد لوگ ان سے شہادت امام حسین پڑھاتے تھے. وہ کہتے ہیں حق یہ بنتا ہے کہ جو واعظ, جو خطیب امام حسین کی شہادت پڑھے اس کے بعد وہ مر جائے, اور جو حسین کی شہادت سن رہا ہے وہ بھی مر جائے. یہ حق ہے. تو میرے لیے بھی دعا کریں, کاش مجھے ممبر پہ موت آ جائے اور میں حسین کی بیٹیوں کی اور حسین کی مظلومیت نہ پڑھوں. خدا کی قسم پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اگر امام زمانہ کا قول نہ ہو. امام زمانہ فرماتے ہیں جس نے ہمارے مصائب کو چھپایا اس نے ہم پہ ظلم کیا. مظلوم کربلا در خیمہ پر آئے اور آ کے نا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا بنات محمد المصطفیٰ, السلام علیکم یا بنات علی المرتضیٰ, السلام علیکم یا بنات فاطمہ الزہرا. شہزادی عالیہ دوڑ کے در خیمہ تک آئیں, کہا بھیا اندر آئے نا, بہن میرے پیشانی میں تیر لگا ہوا ہے, آپ برداشت نہیں کر سکتی. رو کے کہتی ہیں میں علی کی بیٹی ہوں حسین, تو نے اگر علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے میں تیرے پیشانی سے تیر نکالوں گی. امام حسین اندر آئے اور جب رخصت ہونے لگے میں مختصر کروں. شہزادی عالیہ فرماتی ہے حسین مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے جنہیں میں سمجھا سکا نا جی, ان کو تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے یہ جملے. کہا کہ اماں زہرا کی ایک وصیت تھی کہ حسین جب جانے لگو نا آخری ودا پر مقتل میں, تو زینب عالیہ پہلے فرماتی ہیں کہ بھیا ماں نے کہا تھا کہ حسین کے 9 دفعہ گلا چومنا, ذرا گلے سے کپڑا ہٹائیں میں آپ کے گلے پہ بوسے دوں. شہزادی عالیہ نے بھائی کے گلے پہ بوسے دیے. اس کے بعد امام حسین رونے لگ گئے.
शहजादी पूछती है भैया रोते क्यों हैं? आप नफ्से मुतमैना है, अकबर की लाश पर भी जो बैठा हो मुतमैन। अब गैरत का मसला था हुसैन के सामने। कहते हैं बहन अगर हो सके ना कलाइयों से थोड़ा सा कपड़ा पीछे हटाए। शर्म व हया की मलका थर थर कांपने लगी, रो के कहती है हुसैन सर झुका के आप खुद ही हटा ले पीछे। मौला कायनात ने थोड़ा सा कपड़ा हटाया और बोसे दिए, अज़ादारों मुझे बताओ जो भाई के सामने कलाई से जरा कपड़ा नहीं हटा सकती उसके हाथों पर हथकड़ियां कैसे बांधी गई होंगी। और रोते भी आओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे से बरामद हुए और मीर अनीस ने वो बरामद होने का मंजर लिखा है कि शब्बीर बरामद हुए यूं खैमा के दर से। शब्बीर बरामद हुए, रोते भी आओ, शब्बीर बरामद हुए यूं खैमा के दर से जिस तरह निकलता है जनाजा भरे घर से। 70 दफा खैमे का किबला रज़वी साहब पर्दा उठा, 70 दफा खैमे का पर्दा गिराया गया। आखिर मजलूम इजाजत लेकर खैमा पर आए और सारी मस्तूरात को इकट्ठा सलाम किया। फिर पेशानी अक़दस पे हाथ रख के कहते हैं अस्सलामु अलैका अलैका या ज़ैनबो, अस्सलामु अलैका या उम्म कलसूम, अस्सलामु अलैका या फातिमा कुबरा, अस्सलामु अलैका या रबाब, अस्सलामु अलैका या सकीनत। जो सलाम कर चुके ना, और फिर मदीना तैयबा की, जिनकी औलाद है छोटी छोटी बेटियों वालों, ये आसान मंजर नहीं है बेटी को अकेले छोड़ना। ये हिजर का फिराक का अगर हुसैन के सामने पर्चा ना होता, कोई बाप बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। मज़लूम करबला मदीने की तरफ मुंह करके कहते हैं सलाम सुन लेना मातम के लिए काफी है। इमाम फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या फातिमा सुगरा, फातिमा सुगरा बाबा का आखिरी सलाम है। और साथ फातिमा सुगरा पीटती हुई दादी उम्मुल बनीन के पास आई, कहती है दादी अम्मा मैं उजड़ गई, मेरा बाबा मकतल को जा रहा है। रोते भी आओ। अज़ादारों मज़लूम करबला में जंग नहीं पड़ता, वक्त ज्यादा हो जाएगा। मज़लूम करबला मैदान में आए, आवाज़ कुदरत आई। जंग करने के बाद काफी देर जंग करते रहे, आवाज़ कुदरत आई या यो तो नफ्सल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। सरकार हुसैन ने तलवार को नियाम में डाला। अज़ादारों बस उसके पास मैं कुछ नहीं कह सकता, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा। एक साले बिन वाहम मलऊन है, इसने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी में तीर मारा, फिर दौड़ कर आया और इमाम हुसैन के पहलू पर इसने जोर से नेजा मारा और मजलूम करबला घोड़े की जीन पर न संभल सके। और रोने वाला जो सवार घोड़े से गिरता है पहले उसके रकाबों से पांव निकलते हैं। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम का एक पाँव निकला, दूसरा रकाब में फंस गया। जिस सवार का एक पाँव रकाब में फंस जाए उसका सर जमीन से भटकता है। अज़ादारों घोड़ा दौड़ता जा रहा था, वो बतूल जिसने कभी पहलू से हाथ नहीं उठाया था, घोड़े के सामने आके दोनों हाथ करके कहती है जुलजना रुक जा, मेरा हुसैन भी तेरे साथ है। जुलजना रुका, हुसैन उतरे। मौला हुसैन जहाँ उतरे हैं ना, अल्लाह जाने मैंने पढ़ना कैसे, आप मोमन हैं नरम दिल, आपने सुनना कैसे। जहाँ मकाम इमाम ज़माना है ना जो करबला गए हैं, वहाँ इमाम हुसैन घोड़े से उतरे और इसीलिए इमाम ज़माना वहाँ आकर होते थे। हर शक को वहाँ इमाम हुसैन उतरे। अब इसके बाद मैं क्या पढ़ूं यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। आप मैं पढ़ूं कैसे, आप सुनेंगे कैसे। उसके बाद सिमर, वहां से एक फरलांग से ज्यादा फैसला आएगी। नहर अलकमा से इमाम मकाम इमाम ज़माना से लेकर जहाँ मजलूम करबला ज़िबा हुए हैं, मक्तल है, वहां से एक फरलांग से ज्यादा फैसला। अब मुझे बताओ हुसैन आए कैसे। अगर
سیدو معاف کر دو مجھے اگر اس ملعون نے جن بالوں میں بطول کنگھی کرتی تھی اس نے بالوں سے پکڑا حسین علیہ السلام کو گھسیٹتا لا رہا تھا. حسین کہتے تھے یہی ذبح کر دو. ملعون کہتا تھا میں نے تجھے خیام کے سامنے تیری بہنوں کے سامنے ذبح کرنا ہے. ماتم بھی کرتے ہو تو آئے حسین. اور مظلوم کربلا سکینہ کی آنکھ کھل گئی. سکینہ کی آنکھ کھل گئی. خود مظلوم کربلا نے دعا مانگی تھی کہ سکینہ سو جائے. یہ خود مظلوم کی دعا تھی. معصوم کو دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اللہ کی مشیت کا ارادہ ہے. سورہ دار میں وہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ وہ خود مشیت ہے اللہ کی. امام نے چاہا سکینہ سو گئی. مجھے رونے والے ایک بات بتاؤ. امام تو دو ہیں. ایک 19 رمضان کو بیٹی کو کہہ رہا ہے بیٹی سو جا, بیٹی کو جگا رہا ہے. دوسرا امام کہہ رہا ہے بیٹی سو جا. امام دو ہیں, حکم علیحدہ علیحدہ. 19 کو جب مولا مسجد کوفہ میں جانے لگے, شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو, شہزادی رقیہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا, امام حسن کو لیا, امام حسین کو لیا, اس حجرے میں آئے جہاں شہزادی زینب سلام اللہ صلوات اللہ علیہ تشریف فرما تھی. اور شہزادی آئے تو قرآن پر شہزادی کا ماتھا تھا, شہزادی سوئی ہوئی تھی. امام حسن کہتے ہیں بابا میں جگاؤں؟ کہا نہیں بیٹی میری ہے میں جگاؤں گا. امام حسین کہتے ہیں بابا میرے حصے کی بہن ہے شریکت الحسین, میں جگاؤں؟ کہا نہیں بیٹی میری ہے میں جگاؤں گا. مظلوم کربلا نے کہا نہیں بابا میں جگا دیتا ہوں, آپ کو زحمت ہوگی. کہا نہیں بیٹی میری ہے میں جگاؤں گا. مظلوم رونے لگے آنسو زینب عالیہ کہ سر پہ پڑے تو سر کو اٹھایا. بابا کھڑے تھے. بابا کیوں تکلیف فرمائی؟ میں حیران ہوں کہ یہاں مولا علی بیٹی کو اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ مولا علی کو پتا تھا میرے بیٹے ہیں پیچھے, بہن کو سنبھال لیں گے. لیکن حسین بیٹی کو, یہ سکینہ کیوں سو گئی تھی میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کیوں دیر سے آئی ہے, ورنہ سکینہ تو سارے لاشیں اٹھانے میں امام حسین کے ساتھ ساتھ تھی. یہ دیر سے کیوں آئی ہے؟ خود امام نے کہا تھا یا نور آئینی جب خیمے سے نکل رہے تھے, یا نور آئینی. ایک امام بیٹی کو جگا رہا ہے, دوسرا سلا رہا ہے. یا نور آئینی یا برد قلبی ھذا وقت نومن, ھذا وقت نومن, نوم یا بنیا سکینہ سو جا, اس کے بعد تجھے کسی نے سونے نہیں دینا. عزادار سکینہ کی آنکھ کھلی. میں آخری مصائب کے جملوں پہ آ چکا ہوں. شہزادی سکینہ کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی کہا میرا بھائی ہے نا, ابھی میرا بابا کہاں ہے؟ شہزادی عالیہ فرماتی ہے تیرا بابا مقتل میں چلے گئے. کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو, میں نے جانا, میں بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی. پھوپھیوں سے دامن چھڑایا, کہا پھوپھی میں مر جاؤں گی مجھے چھوڑ دو. جب آئی ہے نا, اللہ کرے کوئی بیٹی باپ کو اس عالم میں نہ دیکھے. میں باپ بیٹی کی ملاقات پڑھ رہا ہوں. جب آئے نا امام شہزادی سکینہ, ایک جیل کے آفیسر تھا, اس سے ہمارے ایک عالم نے پوچھا تھا کہ یہ جو موت سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے اس کی ملاقات کا ٹائم کتنی دیر ہوتا ہے؟ اس نے کہا کسی ملک میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, کسی میں 45 منٹ ہوتا ہے, کسی میں کم و بیش, پاکستان میں 45 منٹ ہے. لیکن جب بیٹی باپ سے ملنے کے لیے آئے 45 منٹ کی بجائے 2 گھنٹے 3 4 گھنٹے بھی لگ جاتے. تو ہمارے عالم دین نے کہا کہ کیوں لگ جاتا ہے اتنا وقت؟ اس نے کہا بیٹی باپ سے مل رہی ہوتی ہے, ہم خاموش ہو جاتے ہیں, کیسے چھوڑا ہے؟ اور مجھے بتاؤ حسین کی بیٹی بابا سے ملنے کے لیے آئی, آ کے بابا کی گردن پہ گردن رکھ دی, کہ اگر ذبح کرنا ہے مجھے کر, میرے بابا کو نہ کر. اس نے قرآن کی سائت کو اٹھا کے پرے پھینکا, پھر بابا کی گردن پہ گردن رکھتی رہی, آخر حسین ذبح ہو گئے. میں نے ایسا منظر قیامت تک آج تک نہیں دیکھا. شہزادی نے کیا کیا, چھوٹے چھوٹے ہاتھ, بابا کی گردن سے خون بہ رہا تھا, ہاتھ رکھے کہ خون بند ہو جائے, نہ بند ہوا.
سے جھکی, بالوں کو جھکایا, بال اوپر بابا کی گردن کے رکھ کے نا, ہاتھ رکھ کے, جب خون بند نہیں ہوا نا, خیموں کی طرف کے دیکھ کے کہتی پھوپھیو آ جاؤ, اماں رباب آ جا, فاطمہ کبریٰ آ جا, بابا کا خون بلند نہیں ہوتا. اور ازادارو, شمر سر لے کے چلا. شہزادی منتیں کرتی رہی کہ بابا کا سر مجھے دے دے. اس ملعون کی سکینہ کے گوشواروں پہ نظر پڑ گئی. اس نے حسین کا سر زمین پر رکھا, سکینہ کے گوشواروں میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ کا ڈالنا تھا, سکینہ ڈر کے نا نیچے بیٹھ گئی. علامہ آخری جملہ مسائل کا ماتم کر لینا. اور اس نے کیا کیا, سکینہ خاتون کے دونوں پاؤں جوڑے, دیکھنا میری طرف. اس نے اپنا پاؤں, دونوں پاؤں سکینہ کے قدموں پر رکھے اور ایک ہاتھ بالوں میں ڈالا اور ایک ہاتھ سے سکینہ کے گوشوارے چھینے. بندے بند رہ گئے, بندے اتر گئے. حسین کی بیٹی زمین پر تڑپنے لگی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.